ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں لارڈ طارق احمد، برطانیہ کے منسٹر ہیں فار ساؤتھ ایشیا فارن افیئرس کے، یعنی کہ وزیر مملکت برائے خارجہ جنوبی ایشیا. لارڈ طارق احمد، ویلکم ٹو پاکستان اور بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں شرکت کرنے کا. السلام علیکم، پلیزر ٹو بی ود یو. اور پلیئر اینڈ آنر. یہ بتائیں آپ کا ایجنڈا کیا ہے اس وزٹ کا؟ دیکھیں، پاکستان اور برطانیہ کے درمیان ایک بڑا گہرا تعلق ہے، مگر سب سے اہم تعلق لوگوں کا ہے. تقریباً 1.6 ملین لوگ یوں ہیں برطانیہ میں، پاکستانی اوریجن کے ہیں، پاکستانی ہیریٹیج میں. اور اگر آپ برطانیہ کی طرف دیکھیں ہر شعبے میں، کیا صرف سیاسی نقطے سے نہیں آپ، بلکہ میں لوگوں سے مذاق کیا کرتا ہوں کہ اگر آپ کرکٹ کو ہمیشہ کہتے ہیں ٹیسٹ آف انگلشنس اینڈ اٹس دا لٹمس ٹیسٹ، اگر آپ کرکٹ ٹیم کی طرف دیکھیں، سپورٹس میں دیکھیں، پالیٹکس، بزنس، ہر شعبے میں آپ دیکھیں گے کہ برٹش پاکستانی آر ایکسیلنگ. تو ایک بڑا گہرا تعلق ہے، اور میرا یہاں ہونا انڈرلائنز دا اسٹرانگ کمٹمنٹ میری حکومت کا، برطانوی حکومت کا، ٹو ورک ود پاکستان آن رینج آف پرائیورٹیز. یہ پتہ ہے کہ وزیر اعظم پرائم منسٹر عمران خان کی بھی پرائیورٹیز ہیں، ہمارے وزیر اعظم کی بھی ہیں. اور یہ جو لوگوں کا تعلق ہے، اس سے میں سمجھتا ہوں بہت ایک بڑی اپرچونٹی ہے کہ اس تعلق کو ہم اور کیسا مضبوط بنا سکیں، مگر آگے بڑھا بھی سکیں. اور جو اس وقت آزمائشیں ہیں دنیا بھر میں، ان کے جو چیلنجز ہیں، ہم ساتھ کیسے کام کر سکیں. پرائم منسٹر صاحب کے بہت سارے، ایک تو کلائمیٹ چینج پہ وزیر اعظم نے کافی کام کیا ہے، اور آپ کا بھی ایریا آف انٹرسٹ ہے. دیگر بہت سارا میں آپ کا پروفائل دیکھ رہا تھا، ماشاءاللہ کافی امپریسو. ایکسٹریمزم ہو گیا، انٹرنیشنل ریلیشنز، ٹریڈز، اور اب افغانستان پہ بھی آپ کا انٹرسٹ ہے. پاکستان، برطانیہ، افغانستان میں آپ کیسے حالات بنتے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، میری اکثر رابطہ رہتا ہے، پریزیڈنٹ غنی صاحب سے بھی میری گفتگو ہوئی ہے، اکثر جو ان کے وزیر خارجہ ہیں حنیف اتمار صاحب سے، ان سے خاصی گفتگو رہتی ہے. ہماری یہ کوشش ہے، جو اس وقت نیگوشیشن شروع ہوئی ہیں، جب وہ قطر میں دوحہ پیس ٹاک شروع ہوئی تھی، میں بھی شامل ہوا تھا ورچولی ان میں، کہ ہم نے افغانستان میں جو اس مشکلات کے باوجود ہم نے چیزیں یہ دیکھی ہیں کہ ہر کمیونٹی کی آواز آگے آئی ہے. خصوصی طور پہ خواتین پہ توجہ دی گئی ہے، بچی کی تعلیم کی طرف. اور ہماری یہی کوشش ہے کہ جو بھی یونٹی گورنمنٹ جو بھی ایمرج ہوتا ہے ان باتوں سے، کہ یہ جو چیزیں حاصل ہو چکی ہیں، خاص طور پہ عورتوں کے حوالے سے، بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے، وہ صرف قائم نہ رہیں، ان کو بھی مضبوط بنایا جائے. تو ہم پوری طرح سے انگیج کر رہے ہیں افغانستان کے ساتھ، اور اسی طرح باقی بھی بین الاقوامی طور پہ انٹرنیشنل پارٹنرز ہیں ان کے ساتھ بھی. مگر بہرحال اس وقت نازک حالت ہے افغانستان میں، اور اس رنگ میں پاکستان کا بھی بڑا اہم رول ہے. تو پاکستان کے بھی ساتھ اور پارٹنرز کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف افغانستان کے مستقبل کی بات نہیں ہے، اس پورے ریجن کے مستقبل کے بارے میں. رائٹ. یہ والے آپ نے سارے معاملات بتائے، اس سے لنکڈ ایک مسئلہ کشمیر ہے، انڈیا کا بھی افغانستان میں ایک رول ایمرج ہو رہا ہے. تو آپ ساؤتھ ایشیا میں جو معاملات ہیں وہ انڈیا، پاکستان، برطانیہ، اس میں بھی کوئی کردار ادا کر رہا ہے کہ جو تلخیاں ہیں، جو ریلیشنز ہیں انڈیا پاکستان کے، اس کی بحالی کے لیے، کیونکہ ماضی میں یہ کردار برطانیہ ادا کرتا رہا ہے؟ جی دیکھیں، ہر چیز میں، ہر ریلیشن شپ میں نا کمیونیکیشن قائم رہنی چاہیے. کہ آپ اپنے ذاتی زندگی کی طرف دیکھیں، سیاسی زندگی کی طرف دیکھیں. تو برطانوی نظریہ یہی ہے کہ بہت ضروری ہے کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان جو ڈائلاگ ہے وہ قائم رہے، اور ہر ایشو کا جو ہے حل ہو سکتا ہے. مگر یہ جو اہم ذمہ داری ہے وہ پاکستان، آپ نے مسئلہ کشمیر کا ذکر کیا ہے کہ وہ پاکستان اور انڈیا کی ذمہ داری ہے. جہاں تک میں سمجھتا ہوں، میرا اپنا نظریہ بھی ہے، اور اس طرح جو ہمارے ریلیشنز بھارت کے ساتھ بھی ہیں، پاکستان، بنگلہ دیش، کہ اگر آپ جیسے کہتے ہیں نا ایک دفعہ کہ یو ٹیک اے اسٹیپ بیک، اور میں نے لوگوں کا بات کی تھی کہ دا پوٹینشیل یو ہیو. یہ میں جب بچپن سے ہمیں یہی سکھایا گیا ہے کہ آپ اپنے ملک کے لیے، مگر اس کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں آپ کیا بدل لا سکتے ہیں. اگر آپ افغانستان سے لے کے بنگلہ دیش تک، پاکستان، بھارت، شری لنکا، اگر یہ پورے ممالک ایک طریقے سے جو بھی مسائل ہوتے ہیں آپس میں ان پہ بھی طرف توجہ دیں. مگر آپ ہیریٹیج کا دیکھیں، آپ میوزک کا دیکھیں، آپ کلچر کا دیکھیں، آپ لوگوں کے تعلق دیکھیں، خاندانی تعلق دیکھیں. خاص طور پہ بھارت اور پاکستان کے درمیان بہت، میری اپنی فیملی کچھ بھارت میں ہے، کچھ پاکستان میں، اینڈ دیٹس اے ریزلٹ آف یور انٹیگریشن کلچرز کی ہوتی ہے، مذہب کی ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے کہ کمیونیکیشن قائم رہے. مگر جو مسائل ہیں بھارت اور پاکستان کے درمیان،
کہ ان کی اہم ذمہ داری بھارت اور پاکستان کی، اور ایک دوست کی حیثیت سے ہماری یہ دعا بھی اور کوشش بھی ہے کہ ان جو بھی مسائل ہیں ان کے جلد حل ڈھونڈے جائیں۔ کہا جاتا ہے کہ کشمیر انفنشڈ ایجنڈا آف پارٹیشن ہے، جو کہ ایک برٹش لیگیسی پاکستان انڈیا نے انہیریٹ کی، اور کشمیر پہ پرائم منسٹر نریندر مودی کی گورنمنٹ نے جو ایکشنز لیے اس کے ریورسل میں پاکستان برطانیہ کو بھی اپروچ کرتا رہے۔ آپ کوئی کردار ادا کر رہے ہیں بطور اسٹیٹ منسٹر فار فارن افیئرس فار ساؤتھ ایشیا؟ دیکھیں، تاریخ اپنی جگہ ہے، مگر اس وقت ہمیں آگے کی طرف دیکھنا ہے کہ جو بھی ہیں کہ کیا وہ پاکستان ایڈمنسٹریٹ کشمیر کی بات ہو یا انڈین ایڈمنسٹریٹ کشمیر کی بات ہو، کہ جو اندرونی ہیں، جو لوگ کے حقوق ہیں، جو اپرچونٹیز ہیں، ان کی طرف توجہ دیا جائے۔ مگر جو ویسے یہاں تک کشمیر کی اپنی جو دینی چاہیے، مگر یہ ہمارا اس میں ہاتھ نہیں ہے، ان دو ملکوں کی ذمہ داری ہے۔ لارڈ طارق احمد، ایک کووڈ آنے کے بعد انکریزنگلی پاکستان میں ایک پرسیپشن ڈیولپ ہوئی ہے کہ برطانیہ پاکستان کو انڈین لینس کے ذریعے دیکھ رہا ہے۔ پاکستان کی کووڈ ہینڈلنگ کی مثالیں دی جاتی ہیں اور پاکستان میں کیسز بھی کم تھے، لیکن ریڈ لسٹ میں پاکستان کو بھی ڈال دیا گیا، بھارت کو بھی، اور پاکستان کو تب نکالا جائے گا جب بھارت کو نکالا جائے گا۔ یہ پالیسی دیکھیں، پہلی چیز میں یہ کہوں گا کہ لوگ اکثر ذکر کرتے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہاں تک ہمارے کووڈ کے 19 یہ ایک آزمائش دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہے، اور اگر آپ دیکھیں کہ لوگ اب 1.5 سال ہوا ہے جب سے یہ آزمائش پہلی طرح پہلے چین میں آئیڈینٹیفائی ہوئی، پھر اور ممالک میں، تو پہلی چیز تو یہ میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے کہ دیکھیں کہ دنیا بھر میں ہم نے کتنی پروگریس بنائی ہے اور کیوں بنائی ہے۔ مجھ سے پوچھا گیا تھا سوال کچھ روز پہلے کہ یہ پوری آزمائش دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہے، اگر آپ نے ایک سبق سیکھا ہے، کیا سیکھا ہے؟ میں نے اس پہ ان کو جواب دیا تھا کہ انٹر ڈیپینڈنسی آف ہیومینٹی، یعنی کہ انسانیت کی ایک دوسرے کے اوپر پوری طرح ایک اعتبار ہونا۔ اور میں اپنی مثال اپنی فیملی کے دیتا ہوں کہ میں شاید میرے 3 بچے ہیں کہ ان کے ساتھ پچھلے 1.5 سال میں جتنا فوکس ہم نے ان کی طرف دیا ہے، میں ذاتی بات اپنا کر رہا ہوں، جو ہمارے ان سے سیکھا ہے۔ کیا میرے 6 سال کے بچہ جو مجھے سمجھا سکتا ہے، بلکہ وہ مجھ سے مذاق کرتا ہے۔ اس دن میری اپنی تعلیم کے تحت پلوٹو جو تھا ایک اہم پلانٹ تھا، اب پتہ لگا ہے وہ جو ہے ڈوارف پلانٹ ہے، وہ میرے 6 سال کے بچے نے مجھے بتایا۔ ہمارے جو ہمسائے تھے ہمارے اپنے شہروں میں، ہمارے ایسے تعلق پھر قائم ہوئے ہیں، شاید ان لوگوں سے پہلے جب تعلق تھا بھی نہیں، کہ ہم ایک دوسرے پہ رلائی کرتے ہیں۔ یہ ملک کی بھی یہی مثال ہے، اور اسی طرح انٹرنیشنل بین الاقوامی طور پہ کمیونٹیز کی۔ تو کووڈ 19 کی یہاں تک مثال ہے کہ ایک دوسرے کی ہم نے مدد کرنی ہے۔ یہاں تک آپ یہ ریڈ لسٹ کی بات کر رہے ہیں، اٹس اے پیور بیسڈ آن سائنس۔ ہم ہر چیز اس کو ریویو کرتے ہیں ہر 3 ہفتے بعد، جو ممالک ریڈ لسٹ میں، اور یہ صرف پاکستان یا بھارت کی بات نہیں ہے، 50 سے اوپر ملک اس وقت ریڈ لسٹ میں ہیں، اور اس کی وجہ ڈیٹا اور سائنس، سوری فار انٹرپشن، کون سی ہے کہ جس میں پاکستان اور انڈیا ایک ہی لسٹ میں آ جاتے ہیں، جبکہ پاکستان اگر ڈیٹا پہ جائیں، سائنس پہ جائیں، اٹس اے ٹوٹلی ڈفرینٹ اسٹوری اباؤٹ کووڈ ہینڈلنگ۔ اور پوری یہاں تک ہیں کہ وہ جو ڈیٹا کا ہے، اگر آپ ڈیٹا کی مثال دے رہے ہیں، آف کورس مختلف ڈیٹا استعمال ہوتا ہے، مگر سب سے جو اہم ڈیٹا تھا جس کی وجوہات پہ پاکستان کو ہم نے کنسیڈر کیا تھا کہ جو کمیونٹی میں عرض کر چکا ہوں تقریباً 1.6 ملین لوگ ہیں برٹش ہیریٹیج یا ڈیول نیشنلز ہیں، مگر جس وجہ سے ہم نے پاکستان کو شامل کیا تھا کہ ہر تقریباً 55,000 لوگوں کا اس ٹائم میں سفر ہوا ہے دونوں ملکوں کے درمیان، مگر اس میں تقریباً 5% سے اوپر جو کمیونٹی سپریڈ ہے وہ ہو رہا تھا۔ تو احتیاطاً جو ہم نے گینز کیے ہیں یو کے میں، اور یہ اگر آپ پاکستان کا دیکھیں یہ اور ملکوں سے بڑھ کے تھا، تو اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا۔ تو ہر ملک کا یہ نہیں ہوتا کہ صرف ڈیٹا جو اس ملک میں ہے، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ریٹرنز پہ جو لوگ دوسرے دن اور 8ویں دن جو ٹیسٹ ہوتے ہیں اس کے مطابق کمیونٹی سپریڈ کیسے جا رہی ہے، تو مختلف ڈیٹا ہے۔ مگر آپ کو یہ میں تسلی ضرور دلوا سکتا ہوں کہ جو بیسس ہوتا ہے ہر ملک کو ہم انڈیویجلی دیکھتے ہیں، اور اس ملک کا جو ڈیٹا ہے صرف ملک کا ڈیٹا نہیں ہوتا، اور بھی ڈیٹا ہے جو ہم دیکھتے ہیں، اور وہ اس پہ پھر ہم یہ نتیجے نکالتے ہیں۔ فیٹف پہ جو ریکمنڈیشنز تھی اور پاکستان کی جو کمپلائنس ہے، اس حوالے سے برطانیہ اب سیٹسفائیڈ ہے پاکستان نے جتنے اقدامات لیے ہیں؟ جی، اور آپ کو فیٹف کے تو پتہ ہے کہ اس کا ریکوائرز دا فل کوپریشن آف ایوری کنٹری کے، مگر جو آپ کے پاکستان کے حوالے سے یہ بات تو واضح ہے کہ پاکستان ہیز میڈ پروگریس، اور جو کچھ مسائل باقی ہیں تو ہماری یہ بھی کوشش ہے کہ ان کا بھی جلد حل ڈھونڈا جائے، تو دین پاکستان کین پروگریس آف جو اس پہ ریسٹرکشنز فیٹف کی وجہ سے لکھی ہیں
مگر انڈاؤٹڈلی جو شرائط لگائی تھیں اس پہ خاصی پروگریس ہوئی ہے. تو یو کے سپورٹ کرے گا پاکستان کو گرے لسٹ سے ہٹنے کے لیے؟ اور اس میں کافی ساری چیزیں ریکمنڈیشنز میں جس میں پولیٹیکلی ایکسپوز پرسنز بھی آ جاتے ہیں، بینکنگ ٹرانزیکشنز کے حوالے سے ہے، منی لانڈرنگ کے حوالے سے ہے. تو اس حوالے سے جتنے پاکستان نے کمپلائنس کی ہے، یو کے ول بی سپورٹنگ پاکستان کے دس ٹائم؟ ہر چیز جو ہے، پہلی چیز تو جو فاتف کے اندر ہوتا ہے وہ ایک کانفیڈینشیل طریقے سے گفتگو ہوتی ہے، تو یہ مناسب نہیں ہوگا کہ میں بتاؤں کہ کیا اور کس طرح گفتگو ہوتی ہے. مگر یہ بات ضرور واضح ہے کہ جو شرائط تھیں اس پہ اکثر پاکستان نے کمپلائنس کی ہے، مگر جو کچھ باتیں باقی ہیں اس پہ ضروری ہے کہ پاکستان اس کی طرف بھی توجہ دے اور ان کو بھی پورا کرے. پھر اس کی وجہ سے پاکستان کا بھی فائدہ ہے، اور بلکہ اور ملکوں کا جو پاکستان سے آگے تعلق بڑھا رہے ہیں ان کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوگا. اچھا، آپ کی چند ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، اس میں کیا یہ ایشو ریز ہوا کہ جو پاکستان کے پولیٹیکلی ایکسپوز پرسن ہیں ہو آر وانٹیڈ ان پاکستان، وہ برطانیہ میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور ان کو واپس کیا جائے؟ اور ایک کیس پنجابی بول لیتے ہیں آپ؟ پنجابی تو بول لیتے ہیں بالکل. اس میں بہت سے پاکستانی پوچھ رہے ہیں نواز شریف نے کدوں بھیجو گے، اور پرائم منسٹر صاحب کا ٹاپ ایجنڈا بھی ہے. فیٹف میں بھی پولیٹیکلی ایکسپوز پرسن، ان کی فائنینشیل ٹرانزیکشنز یہاں پہ ڈیمانڈ ہو رہی ہے، ان کا پاسپورٹ بھی ایکسپائر ہے. الطاف حسین والا کیس ہے. دیکھیں، میں کوئی انڈیویجول کیس پہ اس وقت کامنٹ کرنا مناسب نہیں ہے، نہ آپ کو، اور میرا خیال ہے یہ بات آپ کو پتہ ہے کہ ایک وزیر کی حیثیت سے اٹس ان اپروپریٹ، کیونکہ ہر کیس کے اپنے اپنے ایشوز ہوتے ہیں. مگر یہاں تک ہماری اپنی کمپلائنس ہے یو کے میں، ہم پورے قانونی کارروائی کے تحت اور پورے جو پروسیسز ہیں، اور ایک بڑا روبسٹ سسٹم ہے ہمارا، جسٹس کا روبسٹ سسٹم ہے، فائنینشیل ٹرانزیکشنز کا، اور اس کے تحت جو بھی کیس ہو، جہاں بھی وہ کیس ہو، جو بھی وہ انسان ہو، اس کو بھی اپرچونٹی دی جاتی ہے پوری طرح. مگر جو ہمارے پروسیسز اور لیگل سسٹم ہے وہ اسی طریقے سے قائم کیے گئے ہیں کہ ہر چیز کو انڈیویجلی دیکھا جائے. مگر اس کے علاوہ انڈیویجول کیسز پہ بالکل غیر مناسب ہے کہ میں کوئی کامنٹ. رائٹ. یو کے فارن سیکرٹری نے پارلیمنٹ کو بتایا تھا کہ یو کے ہاٹ پاٹ ہے فار ایل گاٹن ویل فرام ڈفرینٹ کنٹریز، پاکستان کے بھی یہ والے معاملات ہیں. تو حکومت پاکستان آپ سے اس حوالے سے آفیشیلی ٹیک اپ کر رہی ہے یہ معاملات کے جو ہمارے وانٹیڈ لوگ ہیں ان کو واپس بھیجا جائے؟ دیکھیں، کچھ چیزیں جو حکومتی رنگ میں گفتگو جاری ہوتی ہیں، مگر یہاں تک آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں انیکسپلینڈ ویلتھ آرڈرز، وہ دکھایا جاتا ہے کہ یو کے کی طرف سے. میں پروگرام شروع ہونے سے پہلے میں نے بتایا تھا، میں خود سٹی میں فائنینشیل سروسز میں 20 سال تقریباً میں نے کام کی ہے. تو یہ انیکسپلینڈ ویلتھ آرڈرز جو ہے اٹس اے سائن آف پروگریس یو کے میں، کہ وی آر ویری سیریس کہ ایلیسٹ فائنینسنگ جو ہوتا ہے، لوگ جیسے پیسے اگر چھپا لیتے ہیں اس پہ پوری طرح توجہ دی جائے اور اس کے خلاف ایکشن بھی لیا جائے. تو یہ انیکسپلینڈ ویلتھ آرڈرز از ناٹ جسٹ اسٹیٹمنٹ آف انٹینٹ، دکھاتا ہے کہ ہم لوگوں پہ اوپر ایکشن بھی لے رہے ہیں. برطانیہ میں اپرچونیٹیز ملتی ہیں، آپ ماشاءاللہ سے یو کے منسٹر فار ساؤتھ ایشین کامن ویلتھ بن گئے ہیں، اور آپ کا پروفائل اتنے امپورٹنٹ پورٹ فولیوز آپ نے پہلے بھی ڈیل کیے. کیا فرق ہے نظام میں کہ وہاں جا کے پاکستانی یا سیکنڈ تھرڈ جنریشن پاکستانیز یا جو امیگرینٹس ہیں وہ سیٹل کر کے اس سسٹم میں اتنا اوپر جا سکتے ہیں، جبکہ جن ممالک سے آتے ہیں وہاں پہ یہ کام نہیں ہو سکتا؟ چیزیں، ہر چیز جو ہے نا پروگریس، پہلے تو میں کہوں گا دعا کے ساتھ ہوتی ہے ہر چیز. امی ہمیشہ کہتی تھیں کام شروع دعا سے ہوتا ہے، ختم دعا سے ہوتا ہے، تو بسم اللہ پڑھ کے آگے بڑھیں. مگر دوسری چیز، والدین کا بھی بہت اثر ہوتا ہے. اکثر ہمیں پروفیشنز میں بتایا جاتا ہے کہ ایک مینٹور کو آپ سامنے لائیں. جو میرے مینٹورز تھے میری والدہ اور میرے ابا جان تھے. ابا جان نے اپنی طرف سے، امی نے ہمیشہ ہمیں سکھایا کہ آگے بڑھو. امی ہمیشہ کہتی تھیں اللہ تعالیٰ جب آپ کو کچھ دیتا ہے، جیسے ایک پھل کے درخت پہ جب پھل لگتا ہے ٹہنیاں جھک جاتی ہیں، اسی طرح آپ اپنا سر اللہ تعالیٰ کی طرف جھکائیں. مگر اس کے ساتھ ساتھ جو میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی خوبی ہے تعلیم. یس، انڈاؤٹڈلی والدین کا ہونا، مگر ملک کے میریٹوکریسی پہ کہ ہر انسان کو ایجوکیشن کی اپرچونٹی دی جاتی ہے. اور کبھی مشکل ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی ریسزم نہیں ہوئی یا کوئی پریجوڈس نہیں ہوا، مگر جو ہمارے قانون ہیں، جو ہمارا سسٹم ہے، وہ عوام کے لیے، وہ انڈیویجول کے لیے، کہ کیا وہ کوئی مذہب ہو، کوئی اس کا جینڈر کیا مرد ہو یا عورت ہو، لڑکا ہو یا لڑکی، سب کو ایک جیسی اپرچونٹی دی جائے. تو اس لیے میں ایک یونیک، جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے، نہیں ہوں. آپ ہر فیلڈ میں دیکھیں اس وقت سے برٹش پاکستانی ہیریٹیج کے نہیں، برٹش انڈین ہیریٹیج کے نہیں، برٹش بنگلہ دیشی ہیریٹیج کے نہیں، دوسرے جو ہمارا کامن ویلتھ کا بھی شعبہ ہے میرے پاس. مگر آپ دنیا بھر میں دیکھیں، جو لوگوں نے آ کے برطانیہ کو اپنا گھر بنایا، ان کی ایک جنریشن کے اندر
لوگوں نے آگے بڑھے ہیں. ہمارے لنڈن میئر وہ میرے پارٹی سے تعلق نہیں رکھتے, صادق خان صاحب مگر میرے دوست ہیں, ان کا آپ مثال دیکھیں. تو ہر شعبے میں اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.